ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 18 میں سورہ نور، سورہ فرقان اور پارے 19 میں سورہ شعراء کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اہم سورہ نور ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کو خط میں لکھا کرتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں کی عورتوں کو سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کا حکم دو، کیونکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حیا کی اور ماحول کو باحیا بنائے رکھنے کی بڑی اچھی تعلیمات دی ہیں، کیونکہ شیطان معاشرے کو گندا کرتا ہے بے حیائی کے راستے سے بھی۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی نگاہوں میں بے حیائی پیدا کرتا ہے، بے حیائی والے عادتوں کی طرف راغب کرتا ہے، یہاں تک کہ بے حیائی کا ماحول بنانے کے لیے نوجوان نامحرم کو، لڑکے اور لڑکیوں کو قریب آنے، دوستیاں کرنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ ان سب سے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دیں، ایک تو مشہور تعلیم ہے نگاہوں کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما دیجئے اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، یعنی نامحرموں سے بچا کے رکھیں۔ یہ حکم لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ حکم ہم سب جانتے ہیں، اس کی تفصیلات سے واقف ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سورے میں بے حیائی سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے کنوارے لڑکوں اور لڑکیوں کی جلد سے جلد شادیاں کرو، نکاح کراؤ۔ جو بھی بے جوڑ، ایامہ کہتے ہیں بے جوڑ کو، لڑکا ہے شادی نہیں ہوئی وہ بھی ایامہ ہے، لڑکی ہے شادی نہیں ہوئی وہ بھی ایامہ ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ فرما رہے ان بے جوڑوں کو جوڑے دو، جتنا جلد ہو سکے ان کا نکاح کرو، کیونکہ بے جوڑ زندگی، بے نکاح والی زندگی ہر آن خطرے میں رہتی ہے۔ شیطان کبھی بھی قدم پھسلا سکتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جا سکتا ہے، جبکہ نکاح والی زندگی ضمانت ہے، اس میں گارنٹی ہے، کم سے کم آدھے ایمان کی حفاظت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس آیت میں، سورہ نور کی اس آیت پر ہم مسلم معاشرے میں کتنا عمل ہو رہا ہے؟ پہلے تو تعلیم کے نام پہ لمبا انتظار، لڑکا بھی اور لڑکی بھی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کتنے نوجوان ہیں تعلیم کے دور سے گزر رہے ہیں، عمر بھی ڈھل رہی ہے ان کی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے میرا بچہ یہ گناہ کر رہا ہوگا، اور وہ کر رہا ہے۔ پوری ذمہ داری سے یہاں کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں، وہ مسجد کی صفوں میں بھی نظر آتا ہے، لیکن تنہائیاں اس کی انتہائی غیر محفوظ ہیں، اور اسکول اور تعلیم کی زندگی میں وہ انتہائی جو ہے حیا کے میدان سے بہت دور ہے، بے حیائی کے میدان میں قدم رکھا ہوا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ خود بھی ہے نوجوان، بے شک اس کو بھی ذمہ داری اپنی حفاظت کرے، گھر کے بڑے والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ جتنی فکر تعلیم کی کیے اس سے زیادہ فکر اس کی حیا کی کرنی چاہیے تھی۔ چلو کسی طریقے سے تعلیم مکمل ہوئی اللہ اللہ کر کے، چلو اب ان کا رشتہ دیکھا جائے۔ اب رشتہ دیکھا جاتا ہے، ایک سال تک رشتہ دیکھ رہے ہیں، 2 سال تک رشتے دیکھ رہے ہیں، 3 سال تک لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، لڑکیوں کو لڑکے نہیں مل رہے، لڑکوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، مل سب رہی ہیں، لیکن یہ ناٹک ہے، یہ نخڑے ہیں سب۔ یہ ایک لڑکی کو کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ اچھا بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، بس دیندار رشتہ چاہیے، صوم و صلات کا پابند مل گیا، بات ختم، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی۔ چلو بھائی کسی طریقے سے ایک رشتہ طے پایا، جیسا جذبہ تھا سمجھ میں آ رہا تھا کہ بس آج رشتہ طے ہو جائے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اب گھر کے جو مرد حضرات ہیں،
اب وہ چہرہ چھپائے پھرتے ہیں. کیا بھائی کچھ رشتے کی بات رکھی گئی تھی آپ کے سامنے, کیا ہوا؟ نہیں نہیں ہم کو تو منظور ہے. گھر میں عورتیں ذرا تو کچھ باتیں کہہ رہی ہیں. جب گھر میں عورتوں کی تحقیق کی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے لڑکی کا بال دیکھا جا رہا ہے کتنے بڑے ہیں, لڑکی کو ہنسا کے دیکھا جا رہا ہے سارے دانت صحیح ہے یا نہیں ہے, لڑکی کو چلا کے دیکھا جا رہا ہے صحیح پیر رکھ رہی ہے نہیں رکھ رہی ہے زمین پر. یعنی یہ مطلب کیا تماشا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے بھائی. یہ لڑکی چاہے جس کی بھی ہو, غریب کی ہو, امیر کی ہو, پڑھے لکھے کی ہو, جاہل کی ہو, اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. پہلے وہ اللہ کی مخلوق ہے, بعد میں کسی کی بیٹی ہے. یہ جو تماشا کر رہے ہیں نا, رب کعبہ کی قسم جو دوسروں کی لڑکیوں میں نقص نکالتے ہیں اس سے زیادہ ان کی لڑکیوں میں نکالے جاتے ہیں. جو 10 گھر کے جو ہے جا کے پانی پیتے ہیں اور لڑکیاں پسند کر کے آ کے بولتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے, ان کو جھیلنا پڑتا ہے ان کو اپنی لڑکیوں کے موقع پر, کیونکہ یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں. اللہ عزیز ذو انتقام ہے, اللہ ذو عدل ہے. وہاں عدل چلتا ہے, وہاں انتقام چلتا ہے, وہاں یک طرفہ نہیں کارروائی کی جاتی. اسی لیے یہ جو ماحول بنایا ہے عورتوں نے خاص طور سے, یقیناً مرد بھی ذمہ دار ہیں. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا گھر کا. زوردار آواز میں کہیں کہ یہ رشتہ ہونا ہے تو ہونا ہے, چاہے لڑکی کے بال چھوٹے ہوں, چاہے اس کا کوئی دانت ٹیڑھا ہو. یہ کوئی بات ہوئی؟ نعوذ باللہ. جو یہ پسند کرنے جاتی ہیں عورتیں اور نقص نکال کے آتی ہیں, ان کے اندر کون سی ساری خوبیاں موجود ہیں؟ اگر ان کا بھی دیکھ لیا جائے تو ایسے دسیوں کمیاں ان کے اندر ہوں گی. اور اللہ کا فرمان ہے اس روئے زمین پر کسی انسان کو ہم نے ہر عیب سے پاک نہیں رکھا سوائے انبیاء کے. انبیاء کے علاوہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا. اس لیے تھوڑی بہت برداشت کر کے اس کو پسند کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند بھی ہو اللہ کے لیے تم قبول کر لو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, تمہارے لیے اللہ اس میں بہت خیر رکھیں گے. اور علماء نے لکھا ہے ایک بہترین خیر یہ ہوگی کہ اس عورت سے پیدا ہونے والی نسل انشاءاللہ بڑی اطاعت گزار ہوگی, بڑی فرما بردار ہوگی, ماں باپ کا نام روشن کرنے والی ہوگی. تو اس لیے یہ جتنا جلد ہو سکے یہ نقص وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور جتنا جلد ہو سکے رشتہ پسند کر کے جو ہے شادی اور نکاح تک پہنچایا جائے. بڑی عجیب عجیب جو ہے چیزوں کی وجہ سے مسلم معاشرے میں رشتے جو ہے رد کیے جا رہے ہیں. ایک رشتہ اس لیے رد ہو گیا کہ وہ لڑکی یعنی آنے والی بہو اس لڑکے کے بہنوں کی رنگ میں نہیں مل رہی تھی. یعنی سیدھے الفاظ میں بچے کی بہنیں گوری ہیں, آنے والی بہو بیچاری سانولی تھی, بس پسند نہیں آئی. گھر کے مرد بول رہے ہیں ہمیں پسند ہے لیکن عورتیں پسند نہیں کر رہی. کیوں؟ کل ہو کے کچھ بھی ہوا یہ گھر کی عورتیں ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں گی, شروع سے ہم کو رشتہ پسند ہی نہیں تھا, یہ آپ کی وجہ سے ہوا, اب آپ بھگتیے. تو اس لیے مرد چاہتا ہے اپنے کندھے پہ لیوں کیوں, تمہیں پسند نہیں ہے جاؤ, بات ختم. اس لیے مرد بھی جو ہے اپنے کندھے پہ لینے کو تیار نہیں ہوتا, ورنہ زندگی بھر ہم کو جو سننا پڑے گا کچھ بھی اگر کمی یا نقص رہ گیا تو. اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتوں کو جو ہے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور صحیح بات یہ ہے رشتے جو ہے دیکھے جاتے ہیں زبان پہ صوم و صلات, زبان پہ دینداری, لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے تو دینداری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے, صوم و صلات کی شرطیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں. اندر اندر باتیں یہ چلتی ہیں عورتوں میں کہ گھرانہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہے, جہیز بڑا معیاری ملنے کی امید نہیں ہے, صاف صاف بالکل. لہذا اب اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. اب کیسے کرنا؟ بچی تو بھائی اچھی ہے لیکن کیا کہہ کے ریجیکٹ کیا جائے؟ بڑا آسان طریقہ, استخارے میں نہیں نکل رہا, استخارے میں نہیں آ رہا ہمارے, لہذا بچی ریجیکٹ ہے. واہ بھائی کیا استخارہ ہے آپ کا. جب بچے کی شادی میں باجا بجاتے ہیں استخارہ کرتے ہیں؟ کون سے استخارے میں نکال کے ناچتے ہیں؟ کون سے استخارے میں آپ کا جوڑے کی رقم لینا نکلتا ہے ذرا بتائیے؟ اور کاموں میں استخارہ یاد نہیں آتا. بچی ذرا سا سانولی ہے, ذرا سا غریب گھر کی ہے, استخارے میں نہیں آ رہا ہے ہمارے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب جو ہے چونچلے چل رہے ہیں مسلم معاشرے میں. 3 سال تک رشتے نہیں مل رہے, لڑکی پسند نہیں آ رہی, لڑکا پسند نہیں آ رہا, جبکہ لڑکے اور لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے مسلم معاشرے کے اندر. ایک وقت تھا غیر مسلم لڑکیاں اسی ملک میں, جب ہماری حکومت تھی, مسلم حکمراں تھے, غیر مسلم لڑکیاں اسلام قبول کرتی, مسلم نوجوانوں سے شادیاں کرتی تھیں. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے, اس لیے کہ یہاں بہت آسان تھا نکاح. مسلم معاشرے میں نکاح بڑا آسان تھا, بڑی عزت سے جو ہے بہو کو گھر لایا جاتا تھا. آج مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے ان کا نکاح.
وہ غریب ماں باپ کی بیٹی ہیں، وہ انتہائی غریب ہیں، وہ ان کی ناجائز جو ہے ہوس پوری نہیں کر سکتی، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لہذا وہ راہ فرار اختیار کرتی ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ۔ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، پورا مسلم معاشرہ ہے، لڑکوں کے والدین ہیں۔ لہذا اللہ نے جو فرمایا قرآن کے اندر، بے حیائی کو ختم کرنا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، تو انکحوا الایام، جتنا جلد ہو سکے نکاح کو رواج دو، جلد سے جلد رشتے طے کرو اور نکاح تک اس کو پہنچاؤ، اور اس کے بعد معاشرے کو باحیا بناؤ۔ سورہ نور کی تعلیمات میں سے ایک بڑی اہم تعلیم ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔